یعنی انسان کو خیر و شر کا جو شعور دیا گیا ہے اس کے نتائج یکساں نہیں ہوتے. اسی کو ایک جگہ بڑی بلاغت سے قرآن میں بیان کیا ہے کہ افا نجل المجرمین کالمسلمین، یعنی ہم مجرموں کو اپنے فرما بردار بندوں کے برابر کر دیں گے. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے احمق ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ علم و عقل ودیت فرمایا ہے جس سے وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک ایسا دن آنا چاہیے جس میں خیر کو بھی اس کا نتیجہ حاصل ہو اور شر بھی اپنے انجام کو پہنچے. اگر وہ اس دنیا میں دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کے نتائج بھی دیکھتا ہے، اور دنیا میں جو اس کو مہلت ملتی ہے اور اس نے جو نظم بنایا ہے اس میں بھی اگر دیکھیے تو سارا نظم خیر و شر کے ادراک اور اس کی جزا و سزا پر منحصر ہے. یعنی تمہارے لیے یہ میرٹ ہے چیزوں کے حصول کا، اگر تم انحراف کرو گے تو یہ سزائیں ہیں. اسی پر سارا انسانی نظم قائم ہے. اسی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات پر نہ صرف یہ کہ اطلاق کر کے دکھایا ہے بلکہ پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی خبر دی ہے. پہلی مرتبہ بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ اللہ کا دین جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت نئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ابھی مانوس نہیں ہوتے، ان کے لیے دین تاریخ نہیں بنا ہوتا، وہ ان کی تربیت اور ان کا بچپن نہیں بن گیا ہوتا. خود ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی دینی تربیت ہے، جو نماز کے روزے کے بچپن سے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ عادت بن جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ ماحول نہیں ملا یا انحراف اختیار کر لیا، اب وہ عمر کے کسی حصے میں متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو پہلا روزہ رکھوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، 2 نمازیں پڑھوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب مخاطبین دین سے پہلی بار آشنا کیے جاتے ہیں یا ایک لمبے عرصے کے بعد، لمبے وقفے کے بعد ان کو دین بتایا جاتا ہے تو اس وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کو لوگ اس لحاظ سے نسخ کہہ دیتے ہیں، اور مجھے بھی اس پہ اعتراض نہیں کہ ایک صورتحال میں جو بات کہی گئی تھی دوسری صورتحال میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. اس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا جائے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں، لیکن اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے. واضح ہو گئی بات. اچھا ہم صاحب، اگرچہ یہ موضوع سے متعلق چیز تو نہیں ہے لیکن اس وقت دلچسپی کے لیے، میں اپنی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی موجودگی میں ان صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر یہ بتایا کہ اس وقت تم 1 ہو تو 10 پہ آؤ گے اور پھر 1 اور 2 کی نسبت ہو گئی، صرف اگر ایک کمنٹ آپ کر دیں اس وقت جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے اس میں، تو پھر اس میں کیا نسبت ہوگی لڑنے مرنے کی؟ 1 فی کروڑ. لگتا تو یہ نہ خود کسی قابل، نہ ان کی معیشت اس کا تحمل کر سکتی، اسلحے کے معاملے میں دوسروں کے مرہون منت. ابھی تو ذرا معقول قسم کی گولی بنانا مشکل ہے. تو اس لیے اپنی طرف دیکھنا چاہیے. مادی طاقت کا یہ حال ہے، اور جو کچھ ہمارے اخلاق ہیں، جیسا ہمارا کردار ہے اس کو بھی دیکھ لیں. بصیرت جس کو قرآن نے کہا ہے، قرآن مجید یہاں بے محابہ جذبے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا. یعنی بصیرت کتنی ہے، شعور، دین کا فہم، تم کس حد تک سمجھتے ہو کہ یہ مقصد حق ہے. اور دوسرا لفظ کیا استعمال کیا، صبر، یعنی استقامت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا تمہارا. تو یہ چیزیں ہیں جن کو توجہ دلا کے کہا ہے اس کے بعد فیصلے کیا کرو. اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جہاد بڑی چیز ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور جہاد ہم مسلمانوں کو کرنا ہے، اور جہاد سے ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جہاد کی ذمہ داری ایسے ڈالتا ہوں جب کبھی ڈالتا ہوں. اچھا ہم سے یہ جو ہمارے یہاں شاعر آزاد کہتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، تو یہ آیات تو بتا رہی ہیں کہ شمشیر بھی برابر کی ہونی چاہیے ہے اور جذبہ بھی برابر کا ہونا چاہیے، تب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوگی تو اللہ کی یہ مدد آئے گی. اس کی نسبت تناسب کو بیان کر دیا ہے، اور یہ صحابہ کی جماعت کے بارے میں بیان کیا ہے. یعنی ان کے 2 ادوار کو سامنے رکھ کے بیان کیا ہے، پہلا دور اور دوسرا دور. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے اس کی. باقی دیکھیے شاعر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی قانون ضابطے بیان کرے، وہ بعض اوقات کسی چیز کے جذباتی پہلو کو بیان کرتا ہے، بعض اوقات مبالغے کا طریقہ اختیار کر کے معمولے کو شہباز سے لڑا دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین کا یہ معاملہ نہیں ہے.
وہاں ہر چیز کو ایک تعین کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہاں آپ الفاظ میں دیکھیں بتایا ہے کہ الان خفف اللہ عنکم، تمہارے اندر کمزوری ہے، اب وہ نہیں رہے تم اب اپنی جماعت کے لحاظ سے، تو اللہ نے بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالنے میں تخفیف کا طریقہ اختیار کیا، یعنی کمی کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا جو مسلسل روزے رکھتا اور رات بھر نماز میں مشغول رہتا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ہاں جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ایک طرح کی افراط پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ روزے کی عبادت ہے، اللہ نے تو ایک مہینے کے لیے فرض کی ہے، اس کا کرم ہے، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، چنانچہ مسلسل روزے رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا میرا طریقہ تو یہ نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تنبیہ فرمائی فمن تبع سنتی فہو منی، لہذا جو میرے اس طریقے کی پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور ومن رغبان سنتی فلیس منی، اور جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں اس دین میں اس افراط کی کوئی گنجائش نہیں، وہ دین اس اصول پر دیا گیا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں جس امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو وہ اس دنیا میں رہ کر اس کو برت کر ہونا ہے، لہٰذا جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں ان کو کام میں لا کر بھرپور زندگی بسر کرو، اور اس میں اللہ کو بھی یاد رکھو، کوئی کم رکھے گا کوئی زیادہ رکھے گا، اس کی کم سے کم حد اللہ نے خود مقرر کر دی ہے، زیادہ کو اسی درجے میں ہونا چاہیے جس سے باقی زندگی متاثر نہ ہو۔ چنانچہ اس باب کی جو روایات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اعتدال، یہ توازن ہے جس کو پیغمبروں نے قائم کیا ہے، وہ دنیا کو چھڑوانے کے لیے یا اس کے ترک کے لیے نہیں آئے، ان کی تعلیم فنا کی تعلیم نہیں ہے، ان کی تعلیم تزکیے اور تہذیب کی تعلیم ہے، چیزوں کو ایک قاعدے میں لانا ہے، حدود میں رکھنا ہے، وہ اس کی تعلیم لے کر آئے ہیں۔ تو اس کو رسول اللہ نے اپنے طریقے سے تعبیر کیا اور فرمایا جو میرے اس طریقے سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بڑی سخت بات ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ان روایتوں میں بار بار آ رہی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور خیر کے کام بھی پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر کیے جائیں یا اپنے طور پر ان کے کوئی حدود معین کیا جائے یا اپنے واہمے سے یا اپنے تخیلات سے ان میں افراد پیدا کر دی جائے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے نا کہ میں نے لوگوں سے جو کچھ مطالبات کرنے تھے یا جو میری دنیا میں انسانوں سے توقعات ہو سکتی تھیں وہ سب میں نے اپنے دین میں بیان کر دی، اور یہ کہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی میرے اس دین کے حدود سے آگے کوئی اور دین تلاش کرے گا یا خود بنائے گا وہ قیامت میں اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دین کے معاملے میں بھی یعنی ایک تو ہے انحراف کر کے آدمی کا فسق و فجور اختیار کرنا، گناہوں کی زندگی بسر کرنا، نیکی اور خیر میں بھی دین کا مطالبہ یہ ہے کہ پیغمبروں سے آگے کوئی اپنے لیے اہداف نہیں مقرر کیے جائیں گے، بس آخری حد وہی ہے۔ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت تو یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، اسی تفکر سے یعنی غور و فکر سے اس کو اس کثرت کے اندر وحدت کی طرف رہنمائی اور اس کائنات کی اصل غایت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ غور کرے گا تو اس کثرت کے اندر اس کے خالق کی وحدت کا مشاہدہ کر لے گا، اور اگر غور کرے گا تو کبھی اس نتیجے تک نہیں پہنچے گا کہ یہ بے غایت ہے، بے مقصد ہے، وہ اس کی غایت کو جان لے گا۔ یہ نہ ہو یعنی یہ صلاحیت نہ ہو، یہ ذوق نہ ہو
یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ اپنی عقل سے کام لے. عقل سے مراد یہاں عقل عام جو ہر انسان کو ملی ہے، کامن سینس. اور اس کائنات کی ایک ایک چیز جس نشان منزل کی طرف انگلی اٹھا اٹھا کر اشارہ کر رہی ہے، اس کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے اور اندھے بھینسے کی طرح نہ چلے، پھر عقل سے کام لے. انہی صفات کا حوالہ آگے اسی سورہ کی آیات 65، 67، 69 میں بالترتیب یسمعون، یاکلون اور یتفکرون کے الفاظ سے آیا. پھر آگے اس کو دہرایا ہے. یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف صعود ہے. وہاں کیا کیا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. یعنی ایک معقول آدمی کے اندر کم از کم جو بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ معقول بات کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. خود اگر غور و فکر کر کے نتائج نہیں بھی نکال سکتا تو معقول بات کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر یہ نہ ہو تو وہ سرے سے آدمی نہیں ہے بلکہ نرا دو ٹانگوں پر چلنے والا ایک جانور ہے. اور اس کا اعلیٰ وصف یہ ہے، یہ ادنا تھا، اعلیٰ وصف یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں تفکر کرے، غور و فکر کرے. اس لیے کہ اسی تفکر سے علم صحیح اور معرفت حقیقی کے دروازے کھلتے ہیں، اور قرآن در حقیقت انسان کی اسی صلاحیت کو بیدار کرنا چاہتا ہے.